رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہادر کون ہے؟ بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر اسے کہتے ہیں جو اپنی کمزوری کو طاقت بنا لے۔ یہ فکرہ ٹریسا میلی کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ ٹریسا میلی کی بھی ایک عجیب داستان ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لی تھی۔ امریکہ کی ایک خاتون تھی، اس نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک جگہ وہ جاب کرنے لگی۔ جاب سے اس کو وقت نہیں ملتا تھا، رات دیر گئے اس کو چھٹی ملتی تو جب وہ آتی تو پارک میں چلی جاتی۔ پارک کے اندر جاگنگ جو اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا۔ اس کے دوست احباب نے اس کو کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ اکیلی وہاں نہ آیا کریں، کہیں آپ کے لیے کوئی مصیبت پریشانی نہ کھڑی ہو جائے۔ لیکن وہ بہادر خاتون تھی، وہ ان باتوں سے کہاں متاثر ہونے والی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ اسی پارک میں آئی اور جاگنگ میں وہ مصروف تھی تو اچانک 5 انسان نما درندے اس پارک میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنی طرف سے مزاحمت کی، لیکن وہ ان کے ساتھ کس قدر مزاحمت کرتی۔ وہ کچھ دیر کے بعد بے بس ہو کر گر پڑی۔ ان درندوں نے اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا۔ نہ صرف جنسی تشدد کیا بلکہ اس کو اس طور پر اس حالت کے اندر چھوڑا کہ وہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی زندگی کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے جسم سے 2/3 خون نکل گیا۔ درندگی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہ دنیا سے چلی جائے گی۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ہسپتال کے اندر پہنچی۔ 12 دن وہ کوما کے اندر رہی۔ وہ اس طور پر لاتعلق رہی۔ جو اس کے معالجین تھے، علاج کرنے والے، وہ چاہتے تھے کہ کاش کہ یہ اس دنیا سے چلی جائے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سوئی نہ چبھائی گئی ہو۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس کا زخم نہ ہوا ہو۔ اس کا جسم تو تار تار ہی ہوا، اس کا جسم تو زخمی ہوا، اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اچانک 12 دن کے بعد اس نے کومے سے ہوش کے اندر آئی تو اس قدر اس نے چیخنا شروع کر دیا، وہ اس قدر چلائی کہ اس نے سارے ہاسپٹل کو اپنی چیخوں کے اوپر لے لیا۔ ہر آدمی پریشان ہو گیا اس کی چیخوں سے۔ جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو اس کی اپنی شناخت کو چھپایا گیا۔ I am the Central Park Jogger، اس کے نام سے وہ مشہور ہوئی۔ اس نے بعد میں اس کے اوپر کتاب لکھی۔ وہ زخمی ہو جب ہوش کے اندر آئی، اس نے یہ کام کیا تو اس کے جو درندہ تھے، اس کے ساتھ درندگی کرنے والے، وہ تو جلد ہی گرفتار ہو گئے، لیکن اس کی روح تک زخمی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ یہ عین واشنگٹن کے قلب کے اندر یہ حادثہ رونما ہوا تھا، اور درندگی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ پھر صحت اس کی بحال ہونا شروع ہوئی۔ اس کی شناخت کو تو چھپایا گیا، لیکن ایک دن اس نے اپنی شناخت کو ظاہر کرنا چاہا۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب مایوس آدمیوں کے لیے امید کا دیا تھا۔ وہ کتاب مسلے ہوئے لوگوں کے لیے دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے ایک روشنی تھی۔ وہ کتاب معاشرے کے انتہائی پسماندہ طبقے کے لیے کہ جس کو گاس اور پھوس سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے ایک نوید تھی۔ اس کے جو درندہ لوگ تھے، درندگی کرنے والے، ان کو تو ایک لمبی عدالتی ٹرائل کے بعد کو سزا دے دی گئی۔ پھر اس نے جب کتاب لکھی، خود کو سنبھالا تو اس مٹی کے ڈھیر سے ایک نئے انسان نے جنم لیا۔ کسی نے جو معجزہ دیکھنا ہو تو اس کی کتاب کو پڑھ لے یا میلی کو آج سن لے۔ وہ بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی کتاب نے امریکہ کے اندر بیسٹ سیلر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس نے اپنی کہانی ان ہزاروں عورتوں کو سنائی ہے جو اسی کی طرح رات کے اندھیرے میں درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ زندگی دکھ میں نہیں، دکھ سے لڑنے میں ہے، ہتھیار پھینکنے میں نہیں، ہتھیار اٹھانے میں ہے۔ اس کی کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی اسی طرح کے تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ آج وہ امریکہ کی ہیرو بن گئی ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میلی اپنے معمولات سے باز نہیں آئی۔ اب بھی وہ رات گئے سینٹرل پارک میں جاگنگ کرتی ہے۔ جو لوگ اسے پہچانتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، اور جو نہیں پہچان پاتے وہ اس تاریکی میں جاگنگ کرنے سے روکتے ہیں، لیکن میلی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میلی نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں، لیکن اس کے قلم سے نکلا ہوا یہ فکرہ زبان زد عام ہے۔ I have now the capacity to be generous and to love rather than take away these
attributes the attack allowed me to find them in myself. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں سخاوت اور محبت کرنے کی صلاحیت ہے، چاہے اس کے کہ میں ان صفات کو چھین سکوں۔ اس حملے نے مجھے اپنے اندر تلاش کرنے کا موقع دیا۔ میں دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی۔ میں نے اس معاشرہ سے اور معاشرہ کے ان درندوں سے اس طور پر بدلہ لیا کہ میں نے اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیا۔ اس کی کتاب میں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اوپر حالات کس قدر نامساعد آ جائیں، اگر مارنے والے مارنا چاہیں اور بچانے والے نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہو کہ وہ بچا کر رکھے گا، تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ پھر اس نے صرف اس کو بچا ہی نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنی طرح کی ہزاروں عورتیں جن کے ساتھ اس طرح کے حادثات معاشرہ میں پیش آتے ہیں، یا جن کو کسی اور طرح معاشرہ نے مسئلہ ہوتا ہے، کچلا ہوتا ہے، ان کا جینا مشکل کر دیا ہوتا ہے، اس کی کتاب کے اندر اور عائشہ میلی کی ذات کے اندر ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے، ان کے لیے حوصلہ ہے، ان کے لیے ہمت ہے، ان کے لیے جذبہ ہے، ان کے لیے ایک احساس جو اس کے اندر سے پھوٹتا ہے دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے۔ ایک ریت اور روایت کی وہ زندہ داستان ہے کہ معاشرہ کس قدر ظالم ہو جائے، معاشرہ کے لوگ کس قدر درندہ بن جائیں، معاشرہ کس قدر ختم کرنا چاہے، نامساعد حالات پیدا کر دے، لیکن اگر انسان امید کا دامن نہ چھوڑے اور اپنے اندر اپنے من کی قوت کو مجتمع کر دے اور اس معاشرہ کے درندوں سے بدلہ لینا چاہے، تو پھر فطرت بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لینا چاہیے۔